السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا کرم کرے اور رحم کرے اس امت اور قوم پر۔ تو نفس کے علم کے بارے میں یا جہاد کے بن نفس کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے شک اور عقیدہ، ٹھیک ہے، ڈاؤٹ اینڈ فیتھ۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شک، ڈاؤٹ جو ہے وہ ایک کوشچن ہے، وہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی شے کا، کسی چیز کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوتا ہے حرکت میں، تو نفس جو ہے وہ کسی معاملے پر جو ہے درپیش ہے یا تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائٹنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں نفس کی رضامندی پوری نہ ہونے کا نام جو ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ بے چینی ہے۔ ہر اطمینان پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ شک کی کوکھ میں جو ہے وہ پلتا یا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر شے میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ شک میں خیال کے جو رنگ پیدا ہوتے ہیں وہ بدگمانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدگمانی کو برا سمجھا جاتا ہے، مگر شک کو اگر ہم دوسری نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بچاؤ ہے، سیکیورٹی ہے۔ جیسے اپنے نفس، مال، اسباب، جان، رشتوں اور خود سے جو ہے جڑی ہر شے کو حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ شک، بس بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ معاشرے میں شک کو منفی رویہ یا احساس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اپنی اصل میں یہ جو ہے وہ ہرگز منفی یا مثبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک احساس ہے جو کسی بھی کھونے کو یا کھرے سے الگ کر کے دکھائی دینے کی صلاحیت جو ہے اس سے مالا مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نیگیٹو فیلنگ یا منفی احساس کو مثبت احساس یا پازیٹیو فیلنگ سے جو ہے الگ کر کے دیکھنے اور کھوجنے کی جو ہے وہ سکین کرنے کی ایک زبردست جو ہے وہ اہلیت کا نام جو ہے وہ شک ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم ڈاؤٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو بلا شبہ اس کے غلط یا درست استعمال ہی جو ہے وہ اس کے مالک کی ذہنی صحت کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گتے کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جسے کہ پلے سے باندھے رکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑنے پر اسے کھول کر آزاد کرنا دانائی ہے، تاکہ یہ جو سونگھ رہا ہے یا جس پر اس کو کوئی سوال ہے تو اس کو یہ ویریفائی کر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اس وقت اسے باندھ کر رکھنے کی کوشش کو جو ہے وہ حسن ظن کہتے ہیں۔ پریکاشن یا جو اپنی حد سے بڑا ہوا ہو تو دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو اکثر ان کی زندگی میں لوگ جو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت حسن ظن کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفس کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے کہ ہر شے پہ شک کرے، اسے جو ہے وہ پرکھے، اس پر سوال اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چھانک پانک کر دیکھے، ٹھیک ہے۔ ہر حالت میں جو ہے حقیقت تک پہنچنا یا ہر حالت سے بچنا جو ہے وہ شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سچ جو بچنے کا راستہ جو ہے وہ شک ہے، کیونکہ شک سوال ہے، کوشچن ہے، اس میں جو اب چھپا ہوتا ہے
تو اس کے اندر ہی آنسر بھی چھپا ہوتا ہے، جواب چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی جب شک کو دبا دیا جائے گا نا، اس احساس کو نظر انداز کیا جائے گا، تو دھوکہ اپنا وار کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے درست استعمال کا فن جو ہے وہ بڑا نایاب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو درست جاننے والے ماہر خال ہیں، ٹھیک ہے. نہ پختہ شک جو ہے غلط سوال کی جو پیدائش کا ذمہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. غلط سوال اور بے موقع سوال جو ہے نفس جاہلیت کا جو سرعام اعلان ہے، ٹھیک ہے. تو اس خدشے سے جو ہے وہ لرزتا نفس جو ہے شک کے اظہار میں سوال کی رہنمائی سے شرم کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو نفس اپنے اندر یا اپنے شک میں تجربہ کار ہے، اس کا نشانہ کبھی نہیں چونکتا، ٹھیک ہے. جب بھی سوال اٹھاتا ہے تو وہ علم لے کے واپس آتا ہے، ٹھیک ہے. تو عالم کا جو شک ہے وہ علم ہے، اور جاہل کا جو شک ہے وہ جہالت ہے، ٹھیک ہے. تو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جس کو تلاش کرنا چاہتا ہے، یا جس کی فائنڈنگ کر رہا ہے وہ سوال کرے گا. ہر شک جو ہے، ہر سوال کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے وہ سوال ہے یا تلاش ہے، ٹھیک ہے. تو اس جھنجھٹ سے جان چھڑانے کے لیے نفس دھوکے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے. خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہ ڈیٹا کاپی کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے. دوسروں کی جو ہے وہ نقالی کرتا ہے، یہ بہت بڑا جو کلوننگ ایجنٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا نفس دوسروں کے علم سے بھرا پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وی آر سو فل آف ادرس، ٹھیک ہے. تو ہم دوسروں کے خیالات سے جو ہے وہ ہمارا نفس بالکل ایسے فل آف ماؤتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. علم، عالم یا نالج، شک، ہر شے پر شک، حالانکہ خود پر بھی شک نفس کی صفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو فلٹریشن کرتا ہے. اس سے جو مائنڈ جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے، ذہن جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لوگ ساری زندگی صرف ایک نظریے پر جو ہے وہ اس لیے قائم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود پر شک نہیں کرتے، خود پر سوال کرنے کی انہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. جیسے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جن کی ساری زندگی دنیا میں کھو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، سورہ قاف کی 104 آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ جن کی ساری زندگی دنیا میں کھو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں ہی ہے جو اپنے نفس پر شک نہیں کرتے، جو خود پر شک نہیں کرتے، ٹھیک ہے. شک دماغ کو چاق و چوبند رکھتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا کر دیتا ہے. یہ ذہن ہے، اگر اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کا کام صرف ڈیٹا کاپی کر کے آگے ٹرانسفر کرنا یا کاپی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اصلیت تک پہنچنا بھی اس کا کام ہے، تو اس میں بے پناہ خود اعتمادی کا ظہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں نئی امنگ یا ترنگ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. شک کو دبانے کے لیے ذہن میں سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا جاتا ہے وہ عقیدت ہوتی ہے یا فیتھ ہوتا ہے، جسے عقیدت یا یقین کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اسے استعمال کرتا ہے جو ذہن ہمارا ہے، ٹھیک ہے. اندھا یقین جو ہے وہ شک کا دشمن ہوتا ہے، اور اس سے اصل علم تک رسائی جو ہے وہ مسدود ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ ہتھیار ہے جو اگر نشانے پہ لگ جائے تو انتہائی تعلیم یافتہ لوگ، انتہائی کم تعلیم یافتہ روحانیت کے دعویدار جو ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں بڑے فخر سے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے. تو کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ فیتھ یا عقیدت کیا چیز ہے؟ تو جس شے کا انسان کو علم نہیں ہے یا جس نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کو کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر سچ مان لینا جو ہے وہ عقیدت ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کی جو جڑ ہے یا روٹس ہیں وہ خوف میں پیوست ہمیں دکھائی دیں گی، ٹھیک ہے. تو ایمان کا مطلب جو ہوتا ہے وہ سرنڈر کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
ایمان جو ہے وہ اطاعت ہے، سرنڈر ہے. تو کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں لوگ جو اللہ پر مکمل یقین ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ شرک سمیت ہر قسم کی برائی سے دلیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر قسم کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ انسان اس بات کو مان لے کہ اللہ پاک ایک ہے. ہم سب اللہ کی کتابوں، رسولوں اور فرشتوں پر ایمان لے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے. یہ ہو گیا ایمان بالغیب. ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے پھر انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ الکبنات میں 2-3 آیت، کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہہ دینے سے ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، یہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں. سو اللہ ضرور دیکھے گا جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ مان لینا یا صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں یا اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. بس اس کو منہ سے مان لینا کافی نہیں ہے. تو اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہہ دینے سے ہم ایمان لے آئیں، چھوڑ دیے جائیں گے، تو ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. تو اللہ پھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے آنے والے لوگوں کی بھی ہم نے آزمائش کی تھی اور اب بھی کریں گے، ان کی بھی آزمائش کریں گے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طرف ہیں، ہمارا جو قبلہ ہے وہ کس طرف ہے. ٹھیک ہے، ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، خود کو خود پہ شک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو اپنے نفس پہ شک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو سافٹلی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر لینا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، عام سی بات ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم جھوٹ یا ان ساری چیزوں کو کتنا مائنر سا، یا مائنر بھی نہیں، اب تو مائنر بھی کہنا وہ زیادتی ہے. جھوٹ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اسے. بچے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کال آئے گی کسی دوست یا باہر کسی کہ ہم ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم باہر ہیں، حالانکہ ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں. بچہ پاس بیٹھا سن رہا ہے تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو بچہ آپ سے کیا سیکھ رہا ہے؟ جھوٹ. تو پھر آپ اس کو سچ یا پر چلنے کی یا سچ کو پہچاننے کی تربیت اس کی کر رہے ہیں، تو وہ کیسی تربیت ہوگی؟ پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں اس چیز کا. وہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو آپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ گھروں میں بچوں کو دیکھیں، اپنے چھوٹے بچے جن کے ہیں آج کل، تو ویسے ہی جنریشن جو ہماری اتنی وہ فاسٹ ہے یا اتنی ذہین پیدا ہو رہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ان کے سامنے پازیٹیو چیزیں کریں گے تو وہ پازیٹیو چیزیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ایک ماں اپنی بچی کے سامنے میک اپ کر رہی ہوتی ہے یا لپسٹک لگا رہی ہوتی ہے یا ڈریسنگ ایسی کر رہی ہوتی ہے کہ جس کی ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یا ایک باپ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کے سامنے جس کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا، تو وہ اس کو دیکھ کے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اسی نگر چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 9 سے 10 سال کی ایج جو ہوتی ہے نا بچے کی، اس میں جو ہے وہ نفس تشکیل پا رہا ہوتا ہے، وہ ہماری پرسنالٹی کریٹ ہوتی ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے، حالانکہ ہم نہیں کرتے خیال اس چیز کا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم کہ ہم اپنی کیسی تیار کر رہے ہیں نسل، یا ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے تو اسکول پہ یا ٹیچرز پہ ساری ذمہ داری ڈال دیں گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں سکھاتے بھائی. ٹھیک ہے، ان کا رول ہوتا ہے صحیح ہے، لیکن وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کے بچوں کو صرف تعلیم دے رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے ان کو اسکول بھیجا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تربیت اور چیز ہے, تعلیم دینا اور چیز ہے. تربیت کرنا بڑا مشکل ہے اس ٹائم, تربیت کرنا بڑا مشکل ہے. ایک ماں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اور ایک باپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. لیکن اگر انسان سوچے کہ ہمارا زندگی میں یا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اصل میں, تو وہ خود کو بھی سدھارے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کی آنے والی نسل بھی سدھرے, ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلے خود کو سدھارنا ہے, خود کو سمجھنا ہے کہ ہمارا نفس کیا ہے, ہمیں کیا چاہیے, ہمیں اچھے برے کی پہچان ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سیکھیں گے تب بھی ہمیں پتہ چلے گا. یہ تو میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن میں نے ایسی کوئی چیز پہلے ابھی تک یوٹیوب پہ دیکھی نہیں ہے جو اس بارے میں آپ کو اتنا ڈیپلی کوئی بتا رہا ہو یا سمجھا رہا ہو. یوٹیوب پہ ابھی تک میں نے ایسی کوئی چیز سرچ نہیں کی یا میرے سامنے سے گزری نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, لیکن یہ بہت انٹیک سی چیز ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یا آپ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یہ آپ کو ہر جگہ پہ نہیں ملے گی اور ایسے نہیں ملے گی سڑک پہ پڑی ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے لیے بڑی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, یا میں بڑی مشکلات سے گزرا ہوں ان کو سیکھنے کے لیے. تو وہ جن مشکلات سے میں سیکھا ہوں ان مشکلات کو آپ نے فیس بھی نہیں کرنا. آپ کو میں ڈائریکٹلی اپنا ایسے سارا نالج جو ہے وہ کنوے کر رہا ہوں, آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں میرا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ علم کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے یا آپ کے اندر سما رہا ہوتا ہے تو جو پہلے والا علم ہے اس کو آپ نے پہلے ریلیز کرنا ہوتا ہے, پھیلانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے یہ چیز کہ جو سیکھتے ہو وہ تم پہ فرض ہے کہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سکھاؤ. تو یہ میرا جو مشن ہے وہ اسی طرز میں نے شروع کیا, ٹھیک ہے. جو بات یہ کرنا میں نے شروع کی ہے یوٹیوب پہ, اور جو یہ ٹاپک لے کے آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں وہ چیزیں اپنے بہن بھائیوں کو بتا سکوں جن کے بارے میں وہ ابھی تک انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو بنا محنت یا بنا مشکل کے آپ کو یہ چیزیں میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھو آگے اللہ کو کیا منظور ہے, اب تک پہنچتی یا نہیں پہنچتی. میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنی صاف نیت سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ یہ آپ باتیں سمجھیں اور آپ تک پہنچیں بھی. تو سوچئے, خیال کریے. جب ہم خود کو بدلیں گے یا کوشش کریں گے بدلنے کی تب ہی ہم بدلیں گے, ویسے نہیں نہ ہم خود بدل سکتے ہیں نہ یہ معاشرہ بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مہربانی کر کے آپ یہ چیزیں غور سے سنا کریں یا سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا میں کیا بتانے کی کوشش آپ کو کر رہا ہوں یا کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں تو ہر ٹائم میں بس جب اللہ سے بات کرتا ہوں یا اللہ کے حضور پیش ہوتا ہوں تو دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ بس ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کرنا یا انہیں درگزر کر, اور ہمیں اصل کی یا حق کی پہچان جو ہے وہ دے, ٹھیک ہے. تو آپ بھی دعا کیا کریں, جب حق کی تلاش کی دعا کریں گے یا حق مانگیں گے اللہ سے تو پھر وہ عطا بھی کرے گا, ٹھیک ہے. تو حق کی تلاش ہی جو وہ حق کی پہچان بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں, اس میں بڑی باتیں ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک دن میں یا ایک لمحے میں سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو مشن جب تک سانس میں سانس ہے جاری ہے, اور اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کی عقل اور سمجھ کو بھی اللہ اتنا توازن دے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے, اور آپ ان چیزوں سے نکل آئیں, یہ فضولیات سے نکلیں. یہ ٹک ٹاکر اور میں بس ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں.
تو میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں کیسا بدترین یا کیسا بھیانک قسم کا ہمارا دشمن ہے کہ اس نے کیسے ہماری جو ہے مائنڈ پروگرامنگ کی ہے، یا ہمارے تک کیسے کیسے اعلی کار پہنچائے ہیں شیطان کے، کہ جو وہ ہمارے بیڈ رومز تک، ہمارے گھروں کی جو چار دیواری ہے اس کو پھلانگ کے ہمارے کمروں تک، ہمارا جو پردہ ہے اس کو بھی وہ انہوں نے تہس نہس کر کے جو ہے وہ ہم تک اتنے ایسا وار انہوں نے ہم پہ کیا ہے کہ بس کیا ہی کہوں میں۔ تو جہاں پھر ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر وہاں اچھائی بھی ہوتی ہے، جہاں برائی ہوتی ہے وہاں پہ اچھائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حق اور سچ کی جو پہچان ہے وہ اس کی اپنی ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حق اور سچ جو ہے وہ خود اپنی پہچان خود ہوتا ہے اور وہ اپنی طاقت خود سے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ انسان کو سامنے نظر آ رہتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اسے پہچاننے والے کی نظر ہونی چاہیے، اسے دیکھنے والے کی نظر ہونی چاہیے۔ تو میں بغیر کسی فقہ کے، میں کسی فقہ کو بھی یہاں ڈسکس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سب فقہ جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور ان کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، دل سے سمجھتا ہوں، اور میں ہر مسلمان کو بغیر کسی تفریق کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خواہ وہ کوئی سنی ہے میرا بھائی، یا کوئی خواہ وہ اہل حدیث ہے میرا بھائی، کیا کوئی دیوبند ہے یا کوئی اہل تشیع ہے، تو میں سب کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دعا کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے۔ بس ان دنیا کی چیزوں سے نکلیں تو انشاءاللہ پھر دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے بس آپ کو بات اینڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو جو سیکھنے والی چیز تھی وہ ہم نے سیکھی آج، ڈاؤٹ اور شک اور فیتھ یا عقیدت یا ایمان کیا چیز ہے، اس کے بارے میں نے بات کی آج۔ تو ایک چھوٹی سی بات یا قصہ سنا کے یہ بات ختم کرتا ہوں۔ تو میں نے اوبر کریم پہ بھی گاڑی چلائی ہے نا، اس پہ بھی کام کرتا رہا ہوں میں، تو کیونکہ بچپن سے ہی مجھے گاڑی کا یا کارز اور بائک سے مجھے بہت لگاؤ ہے۔ تو کام بھی انسان کو وہی کرنا چاہیے جسے وہ انجوائے کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں یا اسی کو ترجیح بھی دیتا ہوں جس میں میں سیٹسفائیڈ ہوتا ہوں، دوسرا کوئی کام میں نہیں کرتا، پھر اس کے لیے چاہے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو گاڑی چلاتا تھا تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرہ یا ہماری نسل جو ینگ جنریشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، یا ہم نے ان کو کیسی بٹی میں جھونکا ہے۔ روٹس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا میرے ساتھ بیٹھا، شاید او لیول کا تھا یا اے لیول کا، یہ مجھے یاد نہیں۔ تو بڑا مایوس اور بڑی ایسی اس کی چہرے پہ پریشانی تو مجھے نظر آئی، تو میں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں پریشان ہوں۔ تو بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی میں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے، تو اس میں جو فیل ہو گیا ہوں یا رہ گیا ہوں، بس ایسے ہی کچھ نہیں کا۔ تو 1 سال کی محنت جو ہے وہ اس پہ پانی پھر گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، آپ نے تو منہ ایسے لٹکایا ہوا جیسے پتہ نہیں کوئی فوت ہو گیا یا کوئی مر گیا، یا آپ گھنٹے بعد آپ فوت ہو جاؤ گے، ایسی شکل مجھے آپ کی نظر آ رہی، آپ کی شکل پہ ایسے تاثرات ہیں۔ تو خیر وہ پریشان تھا، تھوڑا سا مسکرایا بھی میری اس بات کو سن کر، لیکن کہنے لگا بھائی بس 1 سال کی محنت ضائع ہوئی ہے تو پھر پریشانی تو ہوتی ہے۔
اور میں نے کہا یار چل کرو، مزے کرو، کوئی بات نہیں، خیر 1 سال سے ہی ضائع ہوا تو کیا ہوا. یہ تو پتہ چلا نا کہ اس 1 سال میں جو میں نے کام کیے ہیں ان سے میں یہ اچیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کام نہ کرنا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ ڈاکٹر ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا جی بھائی میرے ڈاکٹر ہیں والد. تو پھر میں نے ایسے ہی سوال کیا کہ آپ کی جو ممی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ تو وہ مجھے کہہ رہا جی میری ماں بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ بڑا حیرت زدہ نظروں سے نا مجھے دیکھنے لگا کہ بھائی آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا، فرسٹ ٹائم آپ کی میرے ساتھ رائڈ ہے. تو کریم کی رائڈ تھی وہ. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ میرے امی ابو جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا یہ وہ ڈاکٹر ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے تمہیں اس ریس میں لگایا ہے یا جنہوں نے تمہیں اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ پتر ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو وہ ڈاکٹر ہی ہو سکتے ہیں ماں باپ آپ سے. تو کہتا بھائی آپ کا بڑا تجربہ ہے. میں نے کہا میرا تجربہ نہیں ہے، آپ کی شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے امی ابو بھی ڈاکٹر ہیں. تو کوئی بھی سمجھنے والا انسان سمجھ جائے گا. تو خیر میں نے اس کو حوصلہ دیا جو میں کر سکتا تھا، بات چیت اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی اپنی طرف سے کہ بھائی پریشان نہ ہو، خیر ہے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایئر سے. تو پھر میں نے اسے پوچھا بھی، میں نے کہا کام یا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ کرو. اگر ڈاکٹر آپ کو بننا اچھا نہیں لگتا تو آپ مت بنو ڈاکٹر، اس کو سوار مت کرو خود پہ. خیر ہے آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، امی ابو سے ناراضگی یا ان چیزوں سے. ایک دفعہ گزر جاؤ گے اس پیریڈ سے تو پھر آسانی ہو جائے گی، لیکن ساری زندگی کا پچھتاوا نہیں ہوگا. لیکن جب یہ زبردستی کسی کے اس میں آ کے کرو گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ ناکامی ہے، پھر ساری زندگی پچھتاوا ہے آپ کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو اس لڑکے سے پھر میں نے نیکسٹ کوشچن جو کیا تو پھر مجھے حیرانگی ایسی ہوئی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس میں نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ 2 نیشن تھیوری کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ میں آپ کو روٹس کے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں اور وہ یا اے لیول کا اسٹوڈنٹ تھا وہ. ٹھیک ہے، اندازہ کریں کہ اس بچے کو 2 نیشن تھیوری کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کہتا ہے بھائی مجھے تو نہیں پتہ وہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا واقعی میں آپ کو نہیں پتہ یا مذاق کر رہے ہو؟ کہنے لگا سچی میں بھائی مجھے نہیں پتہ 2 نیشن تھیوری کیا ہے. تو جس جسم سے آپ روح ہی نکال لیں گے تو وہ جسم مردہ ہے. ٹھیک ہے، اس ملک سے آپ نے وہ روح ہی نکال لی، 2 نیشن تھیوری جب نکال لی، ٹھیک ہے، تو پھر مردہ جسم پھر ہمارے جیسے لوگ ہی بچتے ہیں اس ملک میں. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم نے یہ ملک بنایا یا ان کا موٹیو جو تھا وہ 2 نیشن تھیوری پہ تھا. ٹھیک ہے، 2 نیشن تھیوری کہ ہم تم سے الگ ہیں، ہم 2 بھائی ضرور ہیں. ٹھیک ہے، تم میرے سگے بھی بھائی ہو، ایسے بھی ہیں تم میرے سگے بھائی ہو، لیکن تم ہندو ہو میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، میں اللہ کا کلمہ گو ہوں، میں سکھ ہوں، تم سکھ ہو میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور تمہاری روایات یا تمہارے رسم و رواج جو ہیں وہ مجھ سے بہت مختلف ہیں اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ تھی 2 نیشن تھیوری. اب جس بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 نیشن تھیوری کیا ہے، اس نے اپنے ملک کے کو کیا ڈیفینڈ کرنا ہے یا کیا اس کے لیے کام کرنا ہے، یا وہ باہر کہیں جائے گا یا کہیں اس کے ساتھ کسی ایسی چیز میں یا کسی محفل میں بیٹھ کے وہ اپنے ملک کے بارے میں کیا کسی کو بتائے گا جس کو یہی نہیں پتہ 2 نیشن تھیوری کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انہوں نے ہماری نصاب سے ایسے غائب کی ہیں. ٹھیک ہے، تو چھوٹے اسکولوں میں بھی شاید پڑھایا جاتا ہو، لیکن یہ بڑے بڑے اسکول جو ہیں کانوینٹ روٹس اور ایسے اسکول جو ہیں تو انہوں نے ہمارے بچوں کے نصاب سے یہ چیزیں نکال دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، انہیں یہ نہیں بتایا جاتا 2 نیشن تھیوری کیا ہے، علامہ اقبال کیا ہے، قائد اعظم کیا ہے.
تو افسوس ہوتا ہے مجھے بس. حالانکہ جو بیکن ہاؤس اسکول کا جو مالک ہے، آنر ہے، جو خورشید قصوری صاحب، وہ میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو بس اللہ ہی ان کو ہدایت دے. میں کیا کہہ سکتا ہوں کسی کے بارے میں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک، ہمیں خود احتیاط کرنی ہوگی. خود نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں کرتا. وہ سیانوں کا ایک قول ہوتا تھا، جو گھر سے بھوکا نکلتا ہے وہ باہر بھوکا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو زمبی نہ بنے یا لکیر کے فقیر نہ بنے، ٹھیک ہے، انسان بنے. ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ، اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے ہمیں، اور یہ بننے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک قوم یا ایک نظریہ کوئی ہمیں باہر سے اٹھا کے دے دے گا تو ہم بس اسی کو فالو کریں گے یا اسی طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ کل نفس کے علم کے بارے میں سے جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس پہ بات کریں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس قوم اور ملک اور امت پہ رحم کرے. آمین. السلام علیکم.